روشنی سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم وعلی آلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ پروگرام ہے روشنی سب کے لیے، میں ہوں آپ کا میزبان صفدر علی محسن، داتا کی نگری لاہور سے۔ ARYQ TV پر روشنی کے سفر میں ہم سب شریک سفر ہیں۔ آج جس کریم شخصیت کے مبارک اور وجود مسعود سے روشنی پھوٹے گی اور وہ روشنی ہمارے قلب و روح کو روشن کرے گی، دنیا انہیں سید الشہداء کہتی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے شیر بھی ہیں۔ ناموس رسالت کے اولین محافظوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، شہیدوں کے سردار ہیں۔ دنیا انہیں والی مدینہ بھی کہتی ہے، مدینہ کا گورنر بھی کہتی ہے، اور یہ وہ وقی اور کریم شخصیت ہیں جن کو اللہ والے اس انداز میں سمجھتے ہیں کہ ان کی سفارش اور ان کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے۔ وہ ان کی بات کا بڑا بھرم رکھتے ہیں اور آپ کی سفارش کو ہمیشہ قبول فرماتے ہیں۔ میری مراد ہے اسد اللہ والرسول سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آئیے آپ کی کریم شخصیت کے بارے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن پہلے مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ آج کے پروگرام میں گفتگو کا شرف پانے کے لیے دو بڑی وقی اور خوبصورت شخصیات مدعو ہیں۔ سب سے پہلے میں سلام عرض کروں گا عرض وطن کے بہت خوبصورت اور بڑے توازن سے گفتگو کرنے والے اسکالر، خانوادہ رسالت کے گل سرسبد، ہمارے مخدوم و محترم جناب ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی خوش آمدید۔ بارک اللہ فیکم۔ آپ کے قبیلے کے جد اعلیٰ کے ذکر اور آپ کی معیت ہمیں حاصل ہے، اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا۔ اللہ خیر بارک۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے استاذ العلماء، جنہیں ہمیشہ ہم نے اپنے منصب کے ساتھ بہت خوبصورتی سے انصاف کرتے ہوئے دیکھا ہے، بہت توازن سے، اعتدال سے، محبت سے، میانہ روی سے اپنا پیغام نشر کرنے والی ARYQ TV سے بہت دیرینہ نسبتوں کی حامل شخصیت جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب قبلہ خوش آمدید، اور شکریہ۔ سید الشہداء کی بزم میں آپ کا خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ، اور آپ تو اس بزم سے آئے ہیں، وہاں سے اللہ اکبر آئے ہیں، بہت بہت مبارک۔ بڑی نوازش مفتی آپ صاحب کی حاضریاں قبول فرمائے۔ آمین۔ حسن اتفاق دیکھیے ڈاکٹر صاحب اور مفتی صاحب قبلہ، کیونکہ آج صبح ہی فقیر کی واپسی ہوئی ہے مدینہ عالیہ سے، ماشاءاللہ، تو فلائٹ کا لیٹ ہو جانا بھی ایک نعمت بنا، اور سید الشہداء کا جو عرس ہے پراپر، جو 15 شوال کا پورا مدینہ اور عرب مناتا ہے، تو ٹھیک 15 شوال کو میں والی مدینہ کے اور سیدنا حمزہ ابن المطلب کے قدموں میں بیٹھا منا کے پڑھ اور ان سے عرضیاں کر رہا ہوں۔ آج کی نوکری کا اذن بھی وہیں سے ملا ہے، اور جب وہیں یہ ظہیر صاحب کا مجھے حکم نامہ موصول ہوا ہے کہ کل کی بزم جو ہے وہ سید الشہداء کے نام ہے، آپ نے کنڈکٹ کرنی ہے۔ بہت شکریہ شاہ جی آپ کا بھی مفتی صاحب اس بزم میں۔ آئیے ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سید الشہداء کے حوالے سے۔ شاہ جی قبلہ، سیدنا امیر حمزہ کا تعارف جو ہے اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کا آغاز کریں، تاکہ جس شخصیت کا ذکر کرنا مقصد ہے ان کے بارے میں ایک پراپر تعارف جو ہے وہ ہمارے ناظرین کی سماعتوں سے گزر جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آپ جیسی شخصیت ان کے ساتھ پروگرام میں بڑا لطف آتا ہے کہ آپ میں سچی بات سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بڑے اختصار کے ساتھ مگر جامع الفاظ میں بہت کچھ بیان کیا۔ بڑی یقیناً ان کی شخصیت بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، درست، اور وہ ایک اکثر میں شعر پڑھتا ہوں، لیکن آج ان کی وہ سید الشہداء ہونے کے حوالے سے جو شہادت کا معاملہ وہ بھی سامنے ہے نا، تو وہ دونوں اس کے جو مصرے ہیں ان پہ بڑے وہ مجھے نظر آ رہے تھے کہ ایسے موضوع انداز میں ارشاد ہو رہے ہیں۔ عطا فرمائیں کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہاں موجود تھا، صبح و شام یہاں پہ آپ۔ اللہ اکبر۔ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی۔ یقیناً وہ آپ کی شہادت کو ہمیں غمزدہ بھی کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نا کہ میں نے اپنی زندگی میں آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا تھا جتنا میں نے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کے موقع پہ آپ کو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ کی آنکھوں سے میں نے کبھی اتنے آنسو نہیں دیکھے۔ تو یقیناً آپ کا تعارف تو یقیناً وہ محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن ناظرین کرام کے لیے جو ہمارا ایک ضروری سلسلہ ہے، آپ کا جو سلسلہ نسب یقیناً وہی ہے جو ہمارے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہے۔ آپ کے چچا جان ہیں حمزہ بن عبد المطلب، وہ آگے تک پورا جو سلسلہ آپ کا حضرت ابراہیم جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو ایک ہی سلسلہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ
آپ کے ساتھ آپ کا ایک اور بھی رشتہ ہے والدہ محترمہ کی جانب سے. وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ محترمہ سیدہ آمنہ ہیں، ان کے والد صاحب اور حضرت حمزہ کی والدہ محترمہ کے والد صاحب، وہ دونوں آپس میں حقیقی بھائی تھے. جناب سردار واہب جی اور جناب سردار وہیب، یہ دونوں سردار عبد المناف کے صاحبزادگان ہیں. اللہ اکبر. بڑے وہب تھے سیدہ آمنہ کے ابا جان، بالکل ٹھیک. اور حالہ جو ان کی والدہ محترمہ ان کے ابا جان وہ سردار وہیب بن عبد مناف تھے. بالکل ٹھیک. تو یہ چچا تایا دوہرا رشتہ ہو گیا. دوہرا رشتہ تھا، امی جان کی جانب سے بھی رشتہ ہے، اور تیسرا رشتہ بھی تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا صحابہ کے سب نے، جب آپ شہید ہو گئے اور آپ کی صاحبزادی آپ کی بیٹی ان کے حوالے سے فیصلہ کرنا، تو کسی نے آپ سے کہا کہ آپ نکاح کر لیں، تو آپ نے فرمایا کہ انہا لا تحل لی انہا بنت اخی من الرضا. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. فرمایا کہ یہ تو میرے لیے حلال ہی نہیں، یہ تو میری بھتیجی ہے، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے. صحابہ نے عرض کیا وہ تو چچا تھے. فرمایا نہیں، وہ رضاعت میں دودھ پینے میں میرے بھائی تھے. اللہ دودھ پی تو وہ اس میں فرمایا کہ یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. یہاں آپ نے فرمایا تھا کہ جو رشتے خون سے حرام ہو جاتے ہیں وہی رشتے دودھ کے رشتوں سے حرام ہو جاتے ہیں. یعنی تو یہ رضاعت کا رشتہ، رضاعت کا رشتہ آپ نے یہاں بیان فرمایا تھا. تو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نا، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی تھے، آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، اور آپ سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. تو آپ کے بہت قریبی رفقا میں دوست جیسے چچا تھے. آپ ان سے بڑی محبت کرتے. ایج ڈیفرنس نہیں ہے شاید، کوئی فرق نہیں، بالکل ہم عمر ہیں، ہم عمر تھے. اللہ اکبر. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً ایک موقع پہ جیسے بھی آپ فرما رہے تھے، آپ کو اسد اللہ واسد و رسول ہی کا لقب عطا کیا زبان وحی سے. اسی طرح صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں احد کے دن سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب وراجل قام الى سلطان جائر فامر ونہا فقتل، کہ 2 سید الشہداء ہیں، 2 سید الشہداء. ایک میرے یہ چچا جان حضرت حمزہ کا نام لے کے فرمایا، اور دوسرے ہوں گے وہ جو ایک ظالم حکمران سے ٹکرائیں گے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے اور اسراء میں شہید ہو جائیں گے. امام حسین کی جانب اشارہ فرمایا. شاہ جی آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. مختصر سا ایک وقفہ ہے، واپس آتے ہیں تو مفتی صاحب قبلہ سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. جی ناظرین خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اور ان کی بزم میں. بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ شاہ جی نے تعارف پیش کیا حضرت سید الشہداء رضی اللہ عنہ کا، اور مفتی صاحب قبلہ کی طرف بڑھیں گے. مفتی صاحب قبلہ، ہماری آج کی بزم کے ممدوح جناب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کی شان اور فضیلت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طریقے سے ارشاد فرمائی ہے، اس کی کچھ جھلکیاں عنایت فرمائیے. بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازی، سبحان اللہ، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. صلی اللہ علیہ نبینا. جرت، بہادری، جواں مردی، جواں ہمتی، شجاعت کا دوسرا نام ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ کیا عنہ. کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے لجپال نبی نے جس طرح بھی شاہ صاحب قبلہ نے بیان فرمایا، آپ نے بھی اپنے انٹرو میں حوالہ دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کے موقع پر جو آپ کی شان بیان کیا، اس میں آقا کریم فرما رہے تھے خود یا حمزہ تو یا فاعل الخیرات، یا حمزہ تو یا کاشف الکربات. اللہ اکبر کبیر. یعنی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ٹائٹل زبان رسالت سے ملا کہ وہ فاعل الخیرات بھی ہیں، کاشف الکربات بھی ہیں. اللہ اکبر. یعنی مشکلات ٹلتی ہیں حضرت امیر حمزہ کے نام سے، اللہ اکبر، اور ان کے در پر اور ان کے وسیلے سے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی لیے جو ارباب نظر ہیں، آل عشق اور آل محبت ہیں، وہ انہیں گورنر مدینہ بھی کہتے ہیں، امیر طیبہ بھی کہتے ہیں. امیر طیبہ اور والی طیبہ، سبحان اللہ. اور سید الشہداء اور خیر الشہداء آپ کو کہا جاتا ہے، اسد اللہ والرسول آپ کو کہا جاتا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، یعنی چچا ہونے کے ناطے بھی، رضائی بھائی ہونے کے ناطے بھی، دوست ہونے کے ناطے بھی،
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم گسار ہونے کے ناطے بھی کیا کہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس انداز میں دفاع کیا اور جس طرح آپ کو ایک ایسی بے لوث اور بے تابانہ محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، قربان جائیے، اسی کا اظہار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواباً فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ آقا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو میں اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں، تو آپ فرمائیے کہ میں کیا نام رکھوں؟ تو میرے لجپال نبی نے فرمایا مجھے سب سے جو محبوب نام لگتا ہے نا، میرا دل چاہتا ہے تم بھی وہی نام رکھو۔ کہا اس کا نام حمزہ رکھ۔ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی محبت حضرت آج بھی جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں حاضری دے کے آئے ہیں، وہاں کا ماحول بہت روحانی ہوتا ہے، کیفیات سے بھرپور ہوتا ہے۔ اچھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء وہاں جا کے قدموں میں کھڑے ہو جائیں نا، آپ صرف ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں تو کیفیات کا ورود شروع ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب ایک عجب جہان آپ کا عجب جہاں آباد ہوتا ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ وجدانیات سے تعلق رکھتی ہے بات، وہاں جا کے نا مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی، زبان کھولنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور اسی لیے جو صاحبان نظر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ منوانا چاہتے ہیں، جو عرضی مقبول اور مستجاب کروانا چاہتے ہیں، دو بارگاہیں ایسی ہیں، سبحان اللہ، آپ ان کا دامن تھام کے چلے جائیں وہ کبھی رد نہیں ہوگی۔ اور ہم نے یہ پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے۔ ایک بارگاہ جو ہے سید الشہداء کی ہے اور دوسری بارگاہ مخدومہ کونین کی ہے۔ یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں کہ آپ ان کا وسیلہ واسطہ لے کے جو عرضی پیش کر دیں وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبول فرماتے ہیں اور پھر رب کی بارگاہ میں بھی مستجاب اور باریاب ہوتی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسمانوں پر یہ لقب لکھا ہوا تھا، جو ابھی شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا، حدیث کے اندر موجود ہے۔ آسمانوں پر لکھا ہوا تھا اسد اللہ والرسول، اللہ اکبر، اللہ اسد اللہ والرسول، کہ آپ اللہ کے بھی شیر ہیں اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شیر ہیں، اور آپ نے شیروں کی طرح زندگی۔ آخری جملہ یہ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد شاہ جی قبلہ تھوڑا سا عرصہ آپ نے پایا نا، آپ دیکھیں وہ صرف کچھ 7-8 سال بنتے ہیں۔ غزوہ احد میں تو آپ کی شہادت ہو گئی ہے اور اعلان نبوت کے 4 سال بعد آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ 8 سال 10 سال تھوڑا سا عرصہ ہے، اس کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوان مردی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ باقی کوئی نام سامنے آتا ہی نہیں۔ جب کبھی تذکرہ ہوگا تلوار چلانے کا اور اسلام کے لیے لڑنے کا تو یا علی کا نام آئے گا یا حمزہ کا نام آئے گا۔ ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، اللہ۔ آپ نے اب ذکر کیا حضرت مولا کائنات کا، تو وہ ایک جملہ میرے ذہن میں آتے ہوئے بھی موضوع ہو رہا تھا۔ جب میں انٹرو کی تیاری رستے میں کرتا ہوا آ رہا تھا، ایک بڑا کریمانہ جملہ آتا ہوا کہ یہ آج کی شخصیت وہ ہیں جنہوں نے اور علی نے غزوہ بدر میں مل کے کفار کا آدھا لشکر مارا تھا۔ جی بے شک بے شک، اللہ اکبر کبیر۔ اور صفدر بھائی غزوہ احد میں یہ اچھا غزوہ بدر والا تو آپ نے ذکر کر دیا نا، غزوہ احد والے بہت کم لوگ جانتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنے تنہا 31 کافر مارے ہیں، یعنی جتنے ٹوٹل بدر میں مارے ہیں ہاں اتنے آپ 31 آپ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے ہیں۔ یہ حضرت امیر حمزہ اور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلایا کرتے تھے اور شکر مرغ کی کلگی سر پہ رکھا کرتے تھے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم فقیروں کا سلام ہو والی طیبہ کے، کروڑوں سلام، اللہ اکبر۔ شاہ جی قبلہ، مفتی صاحب نے سیدنا حمزہ کے قبول اسلام کو ذکر کیا، جب آپ نے حضور علیہ السلام پر بیعت فرمائی ہاتھ پر، تو کچھ اس واقعے کا کوئی بیک گراؤنڈ، کچھ پس منظر بھی عنایت کریں تاکہ محبت اور بڑھے، تاکہ آپ کیسے کنورٹ ہوئے، پھر محبت کیسے جاگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں بھی۔ یقیناً جو نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے نا جی، میں سمجھتا ہوں سچی بات حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان کے تو قبول اسلام کا ذریعہ نبی پاک کی والہانہ محبت ہی بنی ہے۔ یہ درست ہے، ہائے ہائے۔ کوئی تو قرآن پاک کی تلاوت سن کے مسلمان ہوا، کوئی کسی لحاظ سے مسلمان ہوا۔ یہ جو مسلمان انہوں نے ایمان قبول کرنے کا اعلان کیا، رسول اللہ کی بیعت فرمائی، وہ رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے کی۔ آپ شکار کھیلا کرتے تھے، بڑے معروف تھے شکار میں، بڑے سردار تھے، بہادر تھے، جیسے ابھی مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، تو بہادری کی وجہ سے آپ کو تلوار بھی ان کے پاس ہوتی تھی، تیر کمان بھی ان کے پاس ہوتی تھی۔ تو ایک دن وہ شکار کھیل کر واپس آئے
تو سردار عبداللہ بن جدعان کے ڈیرے کے سامنے سے گزرے تو ان کی ایک کنیز اور خادمہ وہاں پہ کھڑی تھی. وہ کیسی خوش قسمت کنیز میں نکلی, کیا کہنے کہ نبی پاک کی محبت کی وجہ سے آج تو اس کا نام بھی زندہ ہے, اور اس کے سردار عبداللہ بن جدعان کا نام بھی زندہ ہے. تو وہ کھڑی تھی, اس نے کہا حضرت حمزہ کو مخاطب کر کے, یا ابا عمارہ, آپ کی کنیت یہ بھی ایک ابو یعلا بھی آپ کی کنیت ہے, بیٹے کی وجہ سے آپ کو یا ابا عمارہ ابو یعلا کہا جاتا ہے. تو یا ابا عمارہ, آج میں نے ایک بڑا دردناک منظر دیکھا. آپ کے بھتیجے, آپ کے بھائی عبداللہ سردار کے بیٹے جناب محمد کریم علیہ السلام صفا پہاڑی پہ تشریف فرما تھے. تو یہاں پہ ابو جہل آیا اور عمر ابن شام نام لے کر کہا کہ اس نے بڑا برا بھلا کہا آپ کے اس بھتیجے کو, لیکن ان کے صبر کی انتہا تھی, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ اپنے کام میں مصروف رہا, لیکن وہ بدتمیزی کرتا رہا, بد تہذیبی کرتا رہا, اور پھر یہاں سے جا کر اس سرداروں کے سامنے اس نے جا کر اپنی ساری بدتمیزی خود دہرا کہ میں یہ کہہ کے آیا, میں وہ کہہ کے آیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ کے چہرہ انور پر, چہرہ مبارک پر غصے کے جو اثرات تھے وہ بڑے ایسے نمودار ہوئے. آپ نے اسی وقت اسی انداز میں جیسے کھڑے تھے وہیں سے آپ سیدھے بیت اللہ شریف میں گئے, اور جا کر سیدھے وہ جو مجلس لگی تھی اس مجلس میں پہنچے, کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. جاتے ہی آپ نے بڑی قوت کے ساتھ اپنی جو کمان تھی ایسے اٹھا کر سیدھی ابو جہل کے سر پہ ماری. حالانکہ وہ سردار تھا قریش کا, سر پہ ماری, اس کا سر پھوڑ دیا, اور ساتھ کہا تو میرے بھتیجے محمد کو گالیاں دیتا ہے, وانا دین ہی. اللہ نے ان کی زبان سے نکلوایا, تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں تو خود ان کے دین پہ کھڑا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. وانا دین ہی, بار بار ہم دہراتے رہے. اقول ما یقول, جو وہ کہتے ہیں میں وہی کچھ کہتا ہوں, جو ان کا عقیدہ ہے وہی میرا عقیدہ ہے, جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے, جو ان کا نظریہ ہے وہی میرا نظریہ ہے, جو ان کا موقف وہی میرا موقف ہے. یہ جب آپ نے فرمایا نا تو وہاں تو کھلبلی مچ گئی. اب جناب وہ لگے ان کے خلاف اٹھنے, اس کے جو قبیلے کے لوگ تھے, تو اس نے کہا نہیں بیٹھ جاؤ, یہ سچا ہے, میں نے آج واقعتاً بدتمیزی کی تھی. اس نے خود اعتراف کیا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آئے نبی پاک کی خدمت میں, کہا میرے بیٹے محمد, میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ خوش ہو جائیں, میں نے آج آپ کے دشمن سے بدلہ لے لیا ہے. آپ مسکرایا اور فرمایا مجھے بدلے سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا جو آپ نے وہاں پہ اعلان کر دیا اس سے جو مجھے خوشی ہوئی ہے, کہ جو آپ نے اسلام سے محبت کے اظہار کیا. تو یہ الحمدللہ سبب بنا, اور پھر آپ ان نفوس قدسیہ میں شامل ہوئے کہ جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے یہ اعلان فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. یہ سبقت لے جانے والے, یہ اول نمبروں پہ آنے والے, اور انہی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا. اور میرے حمزہ کا مقابلہ کیا ہے, فتح مکہ کے بعد اعلان کرنے والوں تمہاری شان بہت اونچی ہے, لیکن فرمایا تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو, اور حمزہ جیسے سابقون الاولون یہ آدھی مٹھی جو کے دانے خرچ کریں تو تب بھی وہ تم سے اللہ عرفہ ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کا یہ مقام بیان فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. مفتی صاحب, حضرت سید خدا کی جرت کی, بہادری کی, تمکنت کی, دینی غیرت کی ابھی بات ہو رہی تھی, تو میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر مزید کچھ ہمارے ناظرین کے حوالے کیا جائے. دیکھیے, جرت کا دوسرا نام ہے میرے حمزہ, شجاعت کا دوسرا نام ہے میرے حمزہ, بہادری کا دوسرا نام ہے میرے حمزہ, غیرت اور حمیت کا دوسرا نام ہے میرے حمزہ. آپ کا تو تعارف ہی یہ ہے. آپ ایک بھی بات شاہ صاحب نے جو فرمائی, اور دوسرا اس وقت اندازہ لگا لیں جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دربار رسالت میں, اس وقت دار ارقم میں جب آئے ہیں, تو اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جتنے کلمہ پڑھ چکے تھے, تو ان کی کیفیات اس وقت ایسی تھیں کہ عمر آئے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ دیکھیے جواب میں سامنے سے جو شخصیت, جو ہستی بولی ہے, اور جس نے سب کا حوصلہ بڑھایا ہے اور ڈھارس بندھائی ہے اور ہمت بڑھائی ہے, انہوں نے کہا آنے دو عمر کو, اس میں کیا ٹینشن کی بات ہے. اگر تو نیک ارادے سے آئے, اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ہم ویلکم کریں گے, اور اگر کسی خطرناک ارادے سے آئے ہیں تو پھر عمر کی تلوار سے عمر کا سر قلم کر دو. کیا کہنے, یہ امیر حمزہ کہہ سکتے ہیں, یہ انہیں زیب دیتا تھا. یعنی فاروق اعظم کا اسلام سے پہلے بھی بڑا روب و دبدبہ تھا. جس طرح حضرت امیر حمزہ کی بات ہو رہی ہے, حضرت فاروق اعظم بھی ایسے
جری تھے کہ ایسے جمپ لگا کے گھوڑے پہ چڑھ جایا کرتے تھے. تو بڑا ڈر تھا, بڑا رعب دبدبہ, اور اسلام لانے کے بعد بھی. تو عمر کے سامنے اگر اس طرح کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کا نام حضرت امیر حمزہ ہے. اب پھر حضرت فاروق اعظم جب آئے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ایسے قائم ہو کے کھڑے ہو گئے کہ کسی قسم کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, میرے نبی تو جانتے تھے, رات کو دعا مانگ چکے تھے کہ وہ دعا قبول ہو گئی ہے. تو عمر آئے ہیں, اب کلمہ پڑھا. پھر سیدنا فاروق کی اگلی بات حضرت امیر حمزہ کی شان کی کہ حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھ لیا, اور پھر وہ سارا مکالمہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب ہم حق پہ ہیں تو پھر چھپ کے عبادت کیوں کریں. تو عرض کی آقا آج پھر نماز ہم حسین کعبہ میں ادا کریں گے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر جیسے تمہاری مرضی. اب جب صحابہ اکرام کے جو اس وقت حضور کی غلامی میں آ چکے ہیں مسلمان, چاند گنے 40 ہو چکے تھے اب بعض روایات کے مطابق, تو 2 صفیں بنی ہیں. ایک صف کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں حضرت فاروق اعظم, اور دوسری صف کو لیڈ کر رہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ. اب جب یہ 2 شیر آگے چل رہے تھے, وہ شاہ صاحب قبلہ نے جو کہا نا کہ ابو جہل نے کہا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کہ ٹھہر جو میں نے بدتمیزی کی ہے, وہ بھی اس نے ڈیفینسو پوزیشن پہ اس لیے آیا تھا کہ اسے پتا تھا آگے امیر حمزہ ہے. حضرت امیر حمزہ کا رو بھی اتنا تھا کہ ابو جہل جیسا بندہ جو ہے وہ بھی حضرت امیر حمزہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا. اب جب 2 صفیں بنی تو حضرت سیدنا امیر حمزہ ایک کے آگے اور دوسری کے آگے حضرت فاروق اعظم, جب کفر نے ان 2 شیروں کو آگے آتے ہوا دیکھا ہے تو پھر اس کے بعد ان کی جو ہے وہ سب جھاگ ٹھنڈی ہو گئی اور ان کا سب زور ٹوٹ گیا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اس دن ہم نے اسلام کی جو شوکت دیکھی ہے, جو اسلام کا وقار دیکھا ہے, تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک قدم, آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو اسلام قبول کرنے کے بعد تھا, وہ گزرا ہی جرأت سے ہے, غیرت سے ہے, اور اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہو. اگریشن اتنا تھا آپ کے مزاج میں, آپ کبھی ڈیفینسو نہیں ہوتے تھے. احد کے میدان میں ایک شخص آ گیا تو حضرت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں تلوار لے کے, تو حضرت امیر حمزہ نے دیکھا تو اتنا جلال میں آ کے کہا کہ یبنا مقطعۃ الجذور, مطلب آپ تو ختنہ کرن والی دیا پترا تو حضور دے مقابلے چ آ گئے ہیں. اللہ, یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کا اور غیرت کا کلائمیکس تھا, یہ ہے کہ وہ جو وابستگی تھی حضور کے حوالے سے, اور یہی وجہ ہے کہ پھر اتنا شرف ملا, اتنا اعزاز ملا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین, ہمیں ایک وقفے کی جانب بڑھنا ہے. مفتی صاحب کے اس جملے کو دوبارہ نشر کرتا ہوا, یہ عالم اسلام کے دنیائے شہادتوں کے واحد شہید ہیں جن کا جنازہ کسی تاجدار نے 70 مرتبہ پڑھایا ہے. یہ شرف صرف اور صرف سیدنا حمزہ کا حصہ ہے. ہم فقیروں کا ایک دفعہ پھر ان کی خدمت میں عاجزانہ سلام, ایک مختصر وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک بزم میں پوری دنیا کے ناظرین کا خیر مقدم ہے. ان کے یوم شہادت کے حوالے سے آج کا یہ خصوصی پروگرام روشنی سب کے لیے آپ کی سماعتوں بصارتوں سب کی نظر ہے. جناب ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کی طرف بڑھتے ہیں. شاہ جی, غزوہ احد میں آپ نے شہادت پائی ہے اور اس مقام رفیع پر فائز ہوئے ہیں جو آج تک کسی شہید کا حصہ نہیں بنا. ان کی شہادت کے حوال, تذکرہ اور اس خاص منظرنامے کی کچھ جھلکیاں ہمیں عطا فرمائیے. یقیناً غزوہ احد میں, چونکہ غزوہ بدر میں آپ نے جو جرأت و بصارت کے مناظر پیش کیے, مظاہرے کیے, آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نیابت, یعنی سپہ سالار تو اصل نبی پاس خود ہی تھے جی درست, لیکن آپ کو چونکہ وہاں پر دعاؤں میں آپ مصروف تھے, اللہ کے ساتھ سلسلے میں رابطے میں مصروف تھے اور نگرانی میں مصروف تھے, لیکن عملی طور پر پریکٹیکل طور پر میدان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا حق جو ہے وہ حضرت حمزہ ہی ادا کر رہے تھے. تو شیبہ جو تھے نا, عتبہ, شیبہ اور ولید,
یہ عتبہ شیبہ دونوں بھائی تھے، ولید عتبہ کا بیٹا تھا، بڑا وہ خونخوار قسم کے یہ لوگ تھے تینوں ہی، بڑے سردار تھے، بڑے نامور اور جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ تو جب وہ میدان میں آئے نا اور آ کر انہوں نے انفرادی مقابلے کے لیے چیلنج کیا تو 3 پہلے وہ انصار نکلے، بڑا معروف واقعہ۔ تو آخر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جس کو بھیجا نا شیبہ کے مقابلے میں اور عتبہ کے مقابلے میں اور حضرت جناب ولید کے مقابلے میں، تو حضرت سیدنا حمزہ کو بھیجا عتبہ کے مقابلے میں، شیبہ کے مقابلے میں بھیجا اپنے پھوپھی زاد بھائی ان کو بھیجا حضرت عبیدہ کو، اور حضرت علی کو بھیجا ولید کے مقابلے میں۔ تو اس کو وہاں پہ قتل کیا۔ تو اس وقت جو قریشی سردار تھے نا انہوں نے وہاں جا کر یہ بہت ایک لمبی سازش کی کہ کسی طرح حضرت حمزہ کو ہٹایا جائے، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں کل ہی پڑھ رہا تھا، بہت ایک عجیب جملہ یقیناً وہ آپ کی روح کو تازہ کر دے گا، اللہ اکبر، کہ اول رایت الاسلام صنعها وربطها رسول بنفسه ہی، میرے آقا علیہ السلام نے بذات خود اپنے دست مبارک سے جو اسلام کا سب سے پہلا پرچم تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا نا، وہ آپ نے حضرت حمزہ کو تھمایا تھا۔ اللہ، تو یہ اسلام کے علمبردار تھے سب سے پہلے علمبردار، اسلامی لشکر غزوہ بدر سے بھی پہلے جو سریہ آپ کی قیادت سریہ آپ کی قیادت میں ہوا تھا، تو سب سے پہلے وہ علمبردار آپ تھے اسلام کے۔ تو اس لیے آپ کی جو ذات مبارکہ تھی نا وہ کھٹکتا ہوں دل یزدان میں کانٹے کی طرح، وہ بڑے کھٹکتے تھے ان کو۔ تو واشی نے، یہ صحیح بخاری کے اندر واقعہ مذکور ہے، وہ راوی کہتے ہیں کہ ہم واشی کو ملنے گئے تو اس نے خود سارا واقعہ بیان کیا۔ تو خیر واشی کو لیا گیا اور اس نے کہا کہ میں چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا، میں دیکھ رہا تھا حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے لیے میرے مالک نے مجھے یہ ٹاسک دیا تھا، اگر تو حضرت حمزہ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر آزاد ہے۔ میں اپنی آزادی کے لالچ میں وہاں چھپ کے بیٹھا تھا، تو بالآخر حضرت حمزہ جیسے ابھی مفتی صاحب نے بیان کیا وہ 31 کافروں کو واصل جہنم کر چکے ہیں۔ اللہ، اب اندازہ لگائیں اس میں آپ نے کیا کچھ کیا، وہاں پہ کیا آپ نے جرأت و بصارت کے مظاہر دکھائے۔ تو بالآخر جب آپ اس کے نشانے پر آئے تو اس نے آپ کو زور سے نیزہ پھینکا، وہ آپ کو زخمی کرتا ہے اور اسی میں آپ شہید ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 70 جنازے پڑھائے نا، 70 بار جو جنازہ پڑھایا، ابھی مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، آپ بیان کر رہے تھے، وہ پتہ کیسے پڑھایا آپ نے سب سے پہلے آپ کا جنازہ پڑھایا، اللہ، اور پھر جو 70 شہداء ہیں نا، جو کہ ان کو دفن کیا جا رہا تھا ساتھ ساتھ شہیدوں کو، تو فرمایا کہ حضرت حمزہ کو یہاں پہ رہنے دو۔ باری باری جو جنازہ آ رہا تھا نا وہ جنازہ ساتھ رکھ دیا جاتا تھا، چچا کو نہیں ہٹانے دیا وہاں سے۔ نبی پاک نے 70 جو جنازے پڑھائے نا، ان 70 کے اندر ہی حضرت حمزہ کو آپ نے ساتھ شامل رکھا۔ اور جب آپ کی قبر تیار کی گئی نا، قبریں کم تھی، شہداء زیادہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے بانجے بھی تھے، جی درست، رسول اللہ کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، بالکل صحیح، ان کو آپ کے ساتھ اس قبر میں لٹایا گیا۔ حضرت زبیر جو تھے نا وہ بھی آپ کے پھوپھی زاد بھائی، وہ بھی آپ کے بانجے تھے، وہ بھی نبی پاک کی پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے تھے۔ تو وہ جب قبر تیار ہوئی نا، حضرت ابوبکر صدیق نیچے اترے نبی پاک کی محبت میں، عمر فاروق قبر میں اترے، حیدر کرار رضی علیہ السلام یہ قبر میں اترے، اور پھر اسی طرح حضرت زبیر ماموں جان کو لٹانے کے لیے قبر میں اترے۔ جب قبر میں لٹایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو کبھی ایسے روتے نہیں دیکھا جو میں نے حضرت حمزہ کی تدفین پہ آپ کو روتے دیکھا۔ اور پھر اس کے بعد اسی پہ اکتفا نہیں ہوا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پھوپھی جان وہ آ کے عرض کرتی کہ مجھے اجازت دیں میں اپنے بھائی کو دیکھ لوں، چونکہ وہ آپ کی جو آپ کا جسم مبارک تھا اس کا بہت ہی انہوں نے برے انداز سے وہ آپ کو اس انداز سے کاٹا اللہ کی راہ میں۔ تو بہرکیف آپ نے ان کو صبر حوصلے کی تلقین فرمائی، اجازت بھی دی، لیکن آخر میں جو بعد نے پورے سینیریو میں مرض کرنا چاہتا ہوں، واشی خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے جب اطلاع ملی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے ہیں، تو میں ایک وفد کے اندر نا ملا کے تو آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے آ کے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا نا تو فرمایا کہ تو واشی ہے؟ جی اللہ کے رسول میں واشی ہوں۔ آپ نے اگلا جملہ پتہ کیا فرمایا؟ انت قتلت حمزہ، میرے چچا حمزہ کو تو نے شہید کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ میں یہ نہ کہہ سکا کہ میں نے انہیں قتل کیا، میں نے آگے سے یہ کہا کہ جو معاملہ میرے ذمے لگا تھا بس میں نے وہ کیا، اس طرح کے الفاظ کہہ کے میں نے اپنی بات ختم کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو اس بات پہ قادر ہے، استطاعت رکھتا ہے کہ ان تغیب انی وجہ کا،
کہ اپنا چہرہ مجھے دوبارہ نہ دکھانا، مجھ سے بس دور رہنا میری نظروں سے. یہ رحمت اللہ عالمین کی میں بات کر رہا ہوں. چچا سے کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا. احد سے واپس آئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے ایک عجیب سی غم کی آواز نکلی، اور آپ نے فرمایا جب روتے دیکھا نا انصاریوں کے گھروں میں جو شہداء آئے تو وہاں پہ لوگ رو رہے تھے، خواتین رو رہی تھی، اپنا غم ہلکا کر رہی تھی. تو آپ کا چونکہ اس وقت خاندان وہاں پہ زیادہ نہیں تھا تعداد میں، تو آپ نے فرمایا کہ کاش میرے حمزہ کے اوپر بھی اس طرح کے روتا. انصاریوں کے گھروں میں جب یہ آواز پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کی تو ساری جو انصار کی خواتین تھی وہ آگے رسول اللہ کے گھر میں، حضرت حمزہ کے گھر میں آ کر انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غم میں ہلکا پن پیدا کیا، رو رو کر حضرت حمزہ سے اپنی محبت کے اظہار کیا، رسول اللہ سے اپنی عقیدت کے اظہار کیا. تو یقیناً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو شہادت تھی کوئی عام شہادت نہیں تھی. محدثین نے یہاں پہ لفظ لکھا ہے کہ سید الشہداء ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اعظمہم اجرا عند اللہ سبحانہ وتعالی، کہ ان دو سید الشہداء کا جو اجر ہوگا نا قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہ سارے شہیدوں سے بڑھ کر ہوگا، سارے شہیدوں سے آگے بڑھ کر ان کو اجر ملے گا. تو یقیناً یہاں وہاں بھی رسول اللہ کے پڑوسی ہوں گے، دنیا کے اندر بھی رسول اللہ کے پڑوسی رہے. مفتی صاحب قبلہ، اور جو اوورآل ہم اس پوری نشست کا جو لب لباب دیکھتے ہیں وہ یک لفظی اگر میں عنوان کہوں تو وہ حضرت حمزہ کی رسول اللہ سے محبت ہے، اور رسول اللہ کی حضرت حمزہ سے محبت ہے. اور یہ دو طرفہ اتنی شدید ہے کہ اس میں آج تک کوئی مثال ان جیسا نہ مثل ہو سکا، نہ نظیر ہو سکا، نہ کوئی مماثلت اس محبت کی ہمیں نظر آتی ہے. تو اس محبت کو جو دونوں شخصیات کی آپس میں محبت ہے، باہمی محبت رسول اللہ کی حضرت حمزہ سے، حضرت حمزہ کی رسول اللہ سے، اس محبت کو آپ مزید کیسے آگے بڑھاتے ہیں، ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ یہ جہاں تک گفتگو پہنچ گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ، تسلسل بن گیا. اس کے بعد تو اب یارہ بھی نہیں رہا بات یہ ایسا ہی ہے، درست ہے. یہ تھی جزاکم اللہ مفتی صاحب، سلامت رہیں آپ. شاہ صاحب کا سایہ سلامت رکھے. یہ دیکھیے وہ محبت آج تک چل رہی ہے، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد بھی جاری رہی. اللہ صحیح. ایسا نہیں تھا کہ شہادت ہو گئی، دفن ہو گئے، مزار بن گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما تھے نا، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ تعلق ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. آقا علیہ مسلم شریف کے حدیث ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک متعین دن پر صحابہ کرام کو لے کے سید الشہداء جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. شہداء احد کے مزارات پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جایا کرتے تھے جب تک آقا حیات رہے ظاہری حیات کے ساتھ. اتنا گہرا تعلق تھا، یعنی آقا کو یاد پھر بھی ستاتی تھی. وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ. اچھا مفتی صاحب، قطع کلامی کی معافی، اہل مدینہ میں یہ روایت موجود ہے، ان کے ہاں یہ روایت بھی ہے اور ان کا چلن بھی میں نے دیکھا ہے. اب تو آنکھوں سے دیکھی بات ہے، سنی سنائی بات نہیں ہے. اور ایک روایت غالباً موجود ہے جس میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے زیادہ تر بدھ والے دن سید الشہداء سے ملاقات کے لیے، اور وہاں یہ روایت موجود ہے کہ آپ کے مرکز پر حضور علیہ السلام بدھ والے دن اکثر تشریف لایا کرتے. اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ اہل مدینہ کثرت سے جو ہیں وہ بدھ والے دن ہی سید الشہداء کے پاس آتے ہیں. جی بالکل، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت اور ادا کو. اور دیکھیے اسلام کتنی آزمائش کرتا ہے، کتنا امتحان لیتا ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا وهم لا یفتنون. شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. ہاں، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اتنی عظیم ہستی ہو، جلیل القدر، عظیم المرتبت، جو سابقین اولین میں ہے، اور جن کی وجہ سے، جن کی شہادت کے بعد یہ پھر آیت اتری ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. تو اب ان کے کفن کے لیے بھی کپڑا میسر نہیں تھا. اللہ اکبر. دو ہستیاں اس وقت، یعنی ایک اسلام کے معلم اول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ اللہ، اور ایک سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب سار ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے سار ننگا ہو جاتا. تو پھر پوچھا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرے کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر خرخ گھاس جو ہے وہ ڈال دی جائے. تو یہ چونکہ پروگرام کا ٹائٹل ہے نا روشنی سب کے لیے، تو حقیقت بات یہ ہے کہ روشنی انہی ہستیوں کی بارگاہ سے، جی درست، انہی کی سیرت سے اور انہی کے قدموں سے، ان کے کردار سے ملتی ہے.
آج بھی اگر ہم نے اندھیروں سے نکلنا ہے اور روشنی کا سفر شروع کرنا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو جان نثار ہیں، حضور کی آل، حضور کا خانوادہ اور میرے نبی کے صحابہ، ان سے ہمیں جڑنا ہوگا، ان کی سیرت اور کردار کو پڑھنا ہوگا، پڑھانا ہوگا، اپنی نسلوں کو سکھانا ہوگا، خود بھی اپنانا ہوگا، تب جا کے ہم یہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کے سفر پر روانہ ہو سکتے ہیں۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا محبت کا یوں اندازہ لگا لیجئے کہ جب مواخات قائم ہوئی تھی نا، مواخات، جی بالکل صحیح، ہجرت کے فوراً بعد، اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو اپنے محبوب حضرت زید بن حارثہ کا بھائی، کیا کہنا ہے، اب دیکھ اللہ، دونوں مہاجر تھے، دونوں مہاجر ہیں اور دونوں میرے آقا کی، حالانکہ ایک انصاری ایک مہاجر، کمبینیشن تو یہ تھا اس میں۔ اور دیکھیے، اور پھر وہ غلام ہیں، غلام آزاد کردہ، اب میرے آقا نے آزاد کر دیا تھا، تو محبوب تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رشتے کو بھی اس قدر اعتماد بخشا کہ ان کو ہمیشہ سگے بھائیوں سے بڑھ کر آپ سمجھا کرتے تھے، اور جب کئی مدینہ سے باہر جانا ہوتا سفر پہ تو ہمیشہ اپنے تمام معاملات، اپنی نصیحت وصیت ان کے سپرد کر کے جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان، چونکہ اچھا اس میں بھی چونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ حضرت زید بن حارثہ سے میرے آقا کو کتنا پیار، کیا کہنے، آقا کو کتنا پیار ہے، ان سے محبت کی یہ وجہ ہے کیونکہ وہاں جا کے اپنی خواہش، اپنی چاہت، اپنی جو ہے ترجیح وہ ختم ہو جاتی ہے، اپنی ذات کو بندہ فنا کر دیتا ہے اپنے محبوب کی ذات میں۔ واہ واہ۔ مکرم ناظرین، پروگرام کے اختتامی لمحات میں بس یہی عرض کروں گا کہ گھر قبول افتد زہ عز و شرف، مختصر سے وقت میں سید و شہداء کی شان ہم کیا بیان کریں گے، ہم ان کے فضائل، ان کی سیرت پر کیا روشنی ڈالیں گے، جنہیں اللہ اور اس کا رسول اپنا شعر کہتے ہیں، جن سے محبت کی پتہ نہیں کتنی دنیا گواہ ہے اور دیوانی ہے۔ ہم فقیر صرف اس نیت سے اکٹھے ہوئے ہیں کہ سیدنا حمزہ کی خدمت میں جب محبت کرنے والوں کی فہرست پیش کی جائے، اس میں میرا، مفتی صاحب کا، شاہ صاحب کا اور تمام سننے اور دیکھنے والوں کا نام درج ہو۔ ہماری یہی کمائی ہے، ہمارا یہی زاد راہ ہے۔ جناب ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔ اور منقبت ہے سیدنا حمزہ سید الشہداء کی، چاند اشعار ہیں، اور ڈاکٹر صاحب قبلہ مفتی صاحب، یہ منقبت وہی ہے جو بھی کل ان کے عرس پاک پر خاص دن پر انہی کی خدمت میں کھڑے ہو کر پیش کی گئی۔ یہ تازہ تازہ ان کی خدمت میں پیش کر کے ان کے دربار نور پر میں دوبارہ دہراتا ہوں، ہماری بھی یہ بالکل ایسے ہی ہے مفتی صاحب قبلہ۔ یہ منقبت ہے سید اعجاز حسین شاہ عاجز کی، گجرانوالہ سے بہت خوبصورت لکھنے والے سید لکھتے ہیں، تو دھنوان مدینے کا ہے، تو نگران مدینے کا۔ مفتی صاحب دھنوان کا لطف اٹھائیے، تو دھنوان مدینے کا ہے، تو نگران مدینے کا، میں مشتاق مدینے کا ہوں، تو رضوان مدینے کا۔ اللہ اکبر۔ جنت میں داخلہ رضوان کی وجہ سے ہوتا ہے، مدینہ میں داخلہ سیدی حمزہ کے ساتھ ہے۔ تو دھنوان مدینے کا ہے، تو نگران مدینے کا، میں مشتاق مدینے کا ہوں، تو رضوان مدینے کا۔ خواہش ہے میری کہ میں جبریل کا ہمسر ہو جاؤں، خواہش ہے میری کہ میں جبریل کا ہمسر ہو جاؤں، پیارے حمزہ مجھ کو بھی رکھ لیں دربان مدینے کا، پیارے حمزہ مجھ کو بھی رکھ لیں دربان مدینے کا، تیرے اذن سے کھل پائے ہیں بند دریچے مدحت کے، تیرے اذن سے کھل پائے ہیں بند دریچے مدحت کے، تیرے نام سے ہے وابستہ ہر عنوان مدینے کا۔ اللہ اکبر۔ اور استغاثہ اور دعا دیکھیے شاہ جی اور مفتی صاحب قبلہ، پیارے نبی کے پیارے چچا تیرا اذن اگر ہو تو، پیارے نبی کے پیارے چچا تیرا اذن اگر ہو تو، ہو میری تقدیر میں دائم دسترخوان مدینے کا، ہو میری تقدیر میں دائم دسترخوان مدینے کا، ذرہ ذرہ پیاروں کے انوار سے تیرے روشن، پیارے نبی کے پیارے چچا، دوبارہ پیارے نبی کے پیارے چچا تیرا اذن اگر ہو تو، پیارے نبی کے پیارے چچا تیرا اذن اگر ہو تو، ہو میری تقدیر میں دائم دسترخوان مدینے کا، ذرہ ذرہ تیرے پیاروں کے انوار سے روشن ہے، ذرہ ذرہ مجھ کو لگتا ہے مرجان مدینے کا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ شعر دیکھیے گا اس کے بعد مقطع سے پہلے اور آخری شعر،
احد سے لے کر مسجد نبوی تک کی راہ درخشاں ہے. احد سے لے کر مسجد نبوی تک کی راہ درخشاں ہے. ویسے تو ہر ایک ہی رستہ ہے ذیشان مدینے کا. اور شعر دیکھیے مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب قبلہ، روتے روتے خشک ہوئی ہیں آنکھیں میری مدت سے. روتے روتے خشک ہوئی ہیں آنکھیں میری مدت سے. ایک حقیقت میں ڈھل جائے اب امکان مدینے کا. ایک حقیقت میں ڈھل جائے اب امکان مدینے کا. اور مقطع عاجز کی عرضی بھی اب منظور امیر طیبہ ہو. عاجز کی عرضی بھی اب منظور امیر طیبہ ہو. عاجز نے مدت سے رکھا ہے ارمان مدینے کا. عاجز نے مدت سے رکھا ہے ارمان مدینے کا. ارمان مدینے کا. تو دھنوان مدینے کا ہے، تو نگران مدینے کا. میں مشتاق مدینے کا ہوں، تو رضوان مدینے کا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر خیر کے کسی عنوان کے ساتھ آپ سے گفتگو ٹھہرے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی سب کے لیے